یہ انٹرنیٹ کیا ہے؟ یہ میرے اور آپ کے ہاتھ میں موبائل کا غلط استعمال کیا ہے؟ یہ ہمیں دین سے اتنا دور کیے جا رہا ہے کہ آپ دیکھ لیں آج ہمارے معاشرے کا کیا حال ہوگا۔ یہ دور کی نہیں، یہ آج سے 10 سال پہلے کی بات ہے۔ بس 10 سال کے اندر اندر ہمارے ملک میں اتنی تبدیلی آ گئی ہے اسی انٹرنیٹ کی وجہ سے۔ اپنے بچوں کے ہاتھوں سے ان موبائلوں کو چھین لو اگر چاہتے ہو کہ ہماری آنے والی نسل برباد نہ ہو۔ پورا زور ہے، پورا حملہ ہے کہ آنے والے وقت میں پاکستان اور اہل پاکستان سے اسلام کو چھین لیا جائے۔ اس کو سمجھو، اس ذمہ داری کو ادا کرو۔ یہ ہماری ذمہ داریاں بنتی ہیں کہ اپنے آپ کو اس فتنے سے باہر نکالو۔ جن لوگوں نے آپ کے ہاتھوں میں موبائل دے دیا ہے انہی کے ملکوں میں 15 سے 17 سال کے بچے پہ پابندی ہے کہ وہ انٹرنیٹ یوز نہیں کر سکتا۔ آج تیرا میرا بچہ بولنے کے قابل نہیں ہے اور وہ ٹچ موبائل کا پورا ماہر ہے۔ آج اسی انٹرنیٹ نے میری بہن کے سر سے دوپٹہ اتار دیا، میرے دل سے میرے والدین کی قدر کو اٹھا لیا، مجھے ہی اپنوں سے دور کر کے دین اسلام سے دور کرتا کرتا چلا جا رہا ہے، اور ہم دین سے دور ہوتے سے ہوتے چلے جا رہے ہیں، لیکن سمجھ نہیں رہے کہ یہ فتنہ امت مسلمہ کے لیے زہر قاتل کی شکل اختیار کر رہا ہے۔ مسند احمد کی ایک روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، سامنے سے ایک عورت کا گزر ہوا جس کے بدن پہ خوشبو لگی ہوئی آپ تک پہنچ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایسے الفاظ کے ساتھ پکارا تھا، فرمایا یا امۃ الجبار، او عذابوں والے رب کی بندی، تجھے پتہ نہیں کہ تو یہ کیا کر کے آ رہی ہے؟ کدھر جا رہی ہو؟ کہا اللہ کے پیغمبر مسجد جا رہی ہوں۔ آپ نے فرمایا ایسی عورت کی تو اللہ نماز ہی قبول نہیں کرتے، تو کدھر جا رہی ہے خوشبو لگا کے؟ آج کیا حال ہے ہماری بہنوں کا، ہماری بیٹیوں کا، امت مسلمہ کی بیٹی کا کیا حال ہے؟ دوپٹے گلے میں ڈال کے، زرق برق لباس پہن کے پوشیدہ، اور نعوذ باللہ ایسی تنگ شرٹیں اور ایسی ان کی چال چلن اور ٹھمک ٹھمک کی آوازیں۔ امت مسلمہ اس فتنے میں اس قدر مبتلا ہو گئی کہ نظر کی حفاظت کرنا بھی مشکل ہوگی۔